السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار ڈھابا اسٹائل کی چنے کی دال کدو بنانا سکھاؤں گی، جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور ہماری پنجابی اسٹائل میں بنائی جاتی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے۔ تو چلیے آئیے ویورز، جلدی سے کوئک دال کی ریسیپی آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ جی ویورز، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو کم وقت میں بہت اچھا کھانا بنانا سکھا دوں اور اس میں جو ٹپ اینڈ ٹرکس بتاؤں وہ آپ کے کام آئیں۔ جی ویورز، یہاں پہ میں نے چنے کی دال لی ہے آدھا کلو، تقریباً 2 گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا، کور کر دیا تھا اوپر سے۔ پھر اسی پانی میں نے اس کو بوائل کر لیا ہے، 1 چمچ نمک ڈال کر اتنا بوائل کیا ہے کہ یہ دیکھیے دانہ جو ہے فل ڈن ہو چکا ہے، گل چکا ہے، یہ آرام سے جو ہے نا دب رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ دال بالکل بوائل کر ریڈی کر لی ہے۔ پیاز ہیں درمیانے 2 سائز کے، میں نے سلائس جو ہے وہ باریک کاٹا ہے، ٹھیک ہے۔ درمیانے سائز کے میرے پیاز تھے، ٹھیک ہے، باریک کاٹ لیجیے۔ ڈی شیپ میں نے کدو کو کاٹ لیا ہے چھیل کر، اور پانی میں نے بھگو دیا ہے کیونکہ اس میں آئرن بہت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ فوراً جو ہے وہ کالا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو پانی میں بھگو دیا ہے۔ ہری مرچیں لی ہیں تقریباً 4 سے 5 عدد، ادرک لہسن پورا تھا میرے پاس، ادرک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، ٹھیک ہے، باریک پیسٹ بنا لیا ہے۔ ٹماٹر ہیں 5 عدد، چھیل کر موٹے موٹے سلائس میں کاٹ لیا ہے۔ 1.5 چمچ لال مرچی کا پاؤڈر ہے، 1 چمچ نمک ہے، 1 چمچ دھنیا ہے، آدھی چمچ میرے پاس ہلدی کا ہے، اور آدھی چمچ میرے پاس زیرہ ہے۔ آپشنل ہے کہ آپ اس میں چکن کیوب ڈالیں، نہیں ہو تو نہ ڈالیں۔ آئل ڈالیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، اس میں آئل جو ہے وہ تقریباً 1.5 پیالی شامل کریں گے، کیونکہ جو چنے کی دال ہے وہ آئل کو جذب کر لیتی ہے، تو تری جو ہے وہ اوپر رہتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اس میں آئل زیادہ ڈالنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ پیاز شامل کروں گی، پیاز کو میں گولڈن براؤن ہونے تک پکاؤں گی۔ جی ویورز، دیکھیے پیاز جو ہے وہ گولڈن براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب اس سچویشن میں آ کر آپ نے اس میں یہ دیکھیے ہلکے سے گولڈن براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو اب میں ادرک لہسن اور ہری مرچوں کا پیسٹ شامل کروں گی تاکہ پیاز جو ہے مزید نہ پکے۔ اچھی طرح ادرک اور لہسن کے پیسٹ کو بھون لوں گی، اس کے بعد میں اس میں مسالے ایڈ کروں گی۔ مسالوں کو ہلکا سا آئل میں فرائی کرنے کے بعد اس میں ٹماٹر ڈالوں گی، فلیم کو بالکل لو کر دوں گی اور ٹماٹر گلنے تک پکاؤں گی۔ جی بس یہ مسالے جو میں نے آپ کو بتائے تھے وہ ایڈ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ چکن جو کیوب ہے وہ جسٹ میں اپنے بچوں کے لیے ایڈ کرتی ہوں تاکہ بچوں کو دال میں بھی چکن کا فلیور ملے، تو یہ ضروری نہیں ہوتا، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایڈ کریں، اچھا فلیور آتا ہے، اگر نہیں ہے تو ویسے ہی آپ کی دال بہت مزے کی بنے گی، آپ اس کو ویسے ہی انجوائے کر سکتے ہیں۔ اچھی طرح مسالوں کو آئل میں بھوننے کے بعد ٹماٹر ایڈ کروں گی، اور ٹماٹروں کو بالکل آنچ ہلکی کر کر کور کر کے پتیلی کو گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی۔ جی ویورز، 15 منٹ ہلکی آنچ پہ پکنے کے بعد یہ دیکھیے لائٹ سے ٹماٹر سافٹ ہو چکے ہیں اور مسالہ بھون چکا ہے، آئل جو ہے وہ الگ ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر میں جو کدو جو تھے لمبے، ان کو میں نے چھیل کر ڈی شیپ میں کاٹ لیا تھا، ٹھیک ہے، وہ ایڈ کر کر اب جو ٹماٹروں کا پانی رہ جائے گا اسی ٹماٹر کے پانی میں یہ کدو بھی پک جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے مزید اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا، فلیم میرا لو ہی ہے، اور ہم اسی ٹماٹروں کے پانی میں اس کدو کو بھی پکا لیں گے، سافٹ کر لیں گے۔ کور کر لوں گی، دوبارہ سے ہلا کر اچھی طرح اس کو ہلاؤں گی تاکہ مکس ہو جائے اچھی طرح، اس کے بعد کور کر دوں گی اور جب تک پکاؤں گی جب تک کدو گل نہیں جاتے۔ یہ دیکھیے ویورز، تقریباً 10 منٹ بعد میں نے کور کو اوپن کیا، یہ دیکھیے
اچھی طرح سے مسالہ بھی بھون گیا ہے اور جو کدو ہیں وہ بھی گل چکے ہیں۔ اب تیز آنچ کر کے تھوڑا سا مسالے کی بھنائی کروں گی تاکہ تھوڑا بہت جو ٹماٹر رہ گئے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے گل جائیں۔ جی ویورز، یہ دیکھیے مسالہ جو وہ بھون چکا ہے، آئل بھی الگ ہو چکا ہے۔ اب جو ابلی ہوئی دال تھی جس کو میں نے ابال لیا تھا پہلے، وہ ایڈ کروں گی۔ آدھا کلو دال تھی میرے پاس چنے کی۔ اچھی طرح اس کو مکس کروں گی، فلیم لو کر کے اور ہلکی آنچ پر اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی۔ لیکن اس سے پہلے میں اس میں تھوڑا سا پانی ضرور ڈالوں گی، کیونکہ ویورز آپ بھی جانتے ہیں یا نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چنے کی دال میں تھوڑا سا پانی جو ہے ہونا چاہیے، تک جب وہ ٹھنڈی ہوگی تو وہ بالکل گاڑھی جیلی کی طرح ہو جائے گی۔ تو ہم نے اس کو جیلی کی طرح نہیں رکھنا، ہلکا سا اس میں گریوی رکھنی ہے۔ تو میں اس میں اتنا تقریباً 1 یا 1.5 گلاس پانی جو ہے وہ میں بھر کر اس میں ڈالوں گی، تاکہ جب یہ ٹھنڈی ہو تو یہ اتنی گاڑھی نہ ہو اور اس میں ہلکی سی گریوی موجود ہو۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہلکی سی گریوی موجود ہے، یہ بالکل شوربے کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کور کر کے میں اس کو 10 منٹ کے لیے پکاؤں گی، تاکہ پانی جو ہے وہ جو ہم نے پانی شامل کیا ہے وہ پک جائے اور تھوڑی سی جو تری ہے وہ دال کی اوپر آ جائے۔ دیکھیں کور کر کے میں نے اس کو تھوڑا سا پکایا ہے، دال بھی پک چکی ہے اور جو ہے پانی بھی ہمارا پک چکا ہے۔ تو اب میں اس میں گارنشنگ کے طور پر ہری مرچیں اور ہرا دھنیا ایڈ کروں گی۔ جی ویورز، اوپر سے تقریباً ½ ٹیبل اسپون میں اس میں گرم مسالہ بھر کے ڈالوں گی، تاکہ خوشبو زبردست سی آنا شروع ہو جائے۔ تڑکا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی دال بالکل ریڈی ہے۔ نان اور پراٹھے کے ساتھ انجوائے کریں۔ اللہ حافظ۔